حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سلام برادران عزیز اور بزرگواران ملت، اب حضرات کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت کرنا ہے، اسے دل میں اتنی جگہ دینا ہے کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ بچے. اور اس کے بعد اسی محبت سے اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. بدلے میں پروردگار ہم سے محبت کرے گا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر اس اطاعت میں ہم سے جو غلطی ہو جائے گی، وہ کہتا ہے جب میں تم سے محبت کروں گا تو تمہاری گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دوں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اسی ذیل میں ہم نے آپ سے یہ بیان کیا کہ دنیا کا جو موجودہ نظام ہے وہ اللہ کے دین کے خلاف ہے. اور جہاں بہت سے مقامات پر ایک مومن کے لیے طرح طرح کی مشکلات ہیں، وہیں اسے، بلکہ اکثریت جو انسانوں کی ہے، انہیں صرف کمانے کی فکر میں مصروف کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کئی مرتبہ کما تو لیتے ہیں لیکن ان کے پاس خود اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا.
کئی مرتبہ بہت زیادہ کمانے والے حتیٰ کہ ان کے پاس کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ جب اس کام میں، اور جس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، جب ایک انسان مشغول ہو جائے گا تو پھر اس کے پاس اپنے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے وقت نہیں بچے گا، اور اس کے دن بہت تیزی سے گزریں گے۔ کب دن مہینے میں بدل جائیں گے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، کب مہینے برسوں میں بدل جائیں گے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ایک مقام پہ آ کے اسے احساس ہوگا کہ یہ ابھی کل ہی کی بات ہے، جبکہ اس بات کو ہو سکتا ہے 30 سال 40 سال ہو چکے۔ یعنی جتنی تیزی سے ہماری زندگی اب تک گزری ہے، بالکل ہم بچپن سے اگر یاد کریں، اگر اتنی ہی اور ہمارے پاس زندگی ہو، اتنی ہی اور ہو، تو وہ بھی اسی تیزی سے گزر جائے گی جس تیزی سے اب تک کی گزری۔ ہم پیچھے جب دوڑاتے ہیں، اپنی زندگی پہ نظر کرتے ہیں، وہ بھی اسی تیزی سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں ابدی زندگی میں قدم رکھنا ہے، اور اگر اس کے لیے ہم تیار ہیں، مطمئن ہیں، تو یہ حقیقی کامیابی ہے۔ لیکن اگر دنیا آباد کی ہے، آخرت کی آبادی کی فکر نہیں کی ہے، تو پھر انسان یہاں سے جاتے ہوئے گھبرائے گا، یہاں جو کچھ اس نے بنایا ہے اسے چھوڑنے پر بھی اسے تکلیف ہوگی، اور جہاں جا رہا ہے وہاں کی ویرانگی بھی، وہاں کا آباد نہ ہونا بھی اسے اندر سے کھائے جا رہا ہوگا۔ کریں کیا؟ کریں یہ کہ ایسا اپنے زندگی کا شیڈول بنائیں کہ آخرت بھی تعمیر ہو جائے اور دنیا بھی آباد ہو جائے۔ بلکہ جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کی زیادہ فکر کریں، ہم آخرت کی زیادہ فکر کریں تو دنیا ہماری اللہ خود آباد کر دے گا، آسان کر دے گا، کیونکہ ایک تو رزق کا وعدہ ہے اس کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم آخرت کو آباد کریں۔ تو ظاہر ہے کہ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم نے جا بجا ہماری ہدایت فرمائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے روزمرہ کے شیڈول سے متعلق امام کاظم صلوات اللہ علیہ کا ارشاد پیش کیا، اور پھر ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ جو وقت ہمیں معیشت کے لیے، یعنی ارننگ کے لیے، کمانے کے لیے دینا ہے، جس پر یہ کمانے کی اور روزگار کی فکر اور روزگار کے حصول میں مصروفیت انسان کی اتنی زیادہ ہو جائے کہ اسے باقی چیزیں یاد نہ رہیں، یا باقی چیزوں کے لیے وہ پورا وقت نہ دے پائے، یا وقت دے مگر پوری توجہ نہ دے پائے، تو اسے خود بھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا، ایک روایت میں ملتا ہے کہ انسان جب صبح کو اٹھے، اور اگر اسے سب سے زیادہ فکر انسان جب صبح کرے، تو کوئی چیز ہوتی ہے جس کی انسان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو جس چیز کی اسے فکر ہوتی ہے وہ فوراً اس کے دماغ میں آتی ہے۔ تو اگر جو سب سے بڑی ہماری فکر ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، صحیح، اس کا تعلق دنیا سے ہے، تو پھر جو دنیا کے میرے معاملات ہیں کم سے کم اس دن کے، وہ منتشر رہیں گے، وہ بکھرے رہیں گے، کچھ کام بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، کچھ ہاتھ آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، انسان مطمئن نہیں ہوگا۔ روایت ہے، حدیث ہے۔
کہ اگر صبح کرنے کے بعد سب سے زیادہ فکر انسان کی اس چیز سے متعلق ہے جس کا تعلق دنیا سے، حصول دنیا سے ہے، تو پھر اس کے جو دنیا کے معاملات ہیں وہ آرگنائز نہیں ہوں گے، وہ ان سے مطمئن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اٹھتے ہی اس کی سب سے زیادہ فکر جس چیز سے متعلق ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے، اپنی کوئی غلطی اسے یاد آئی، اس کی اسے معافی طلب کرنا ہے، صحیح ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کی نعمت پر شکر بجا لانا ہے، اس کی بارگاہ میں مناجات کرنا ہے، اپنے زمانے کے امام سے توسل کرنا، اور کیا آپ نے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے جو زندگی کے دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، تسلی بخش ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ تو اس لیے اگر وہ صبح کا بہترین وقت انسان مناجات کے لیے مختص کر دے اور جب اٹھے تو اسی کی فکر ہو اسے کہ مجھے کیسے اللہ کی عبادت کرنا ہے، یعنی جو اس کی سب سے زیادہ فکر ہو، جس چیز کی اسے اس کا تعلق آخرت سے ہو، یہ بالکل اس کو آپ ایک طبیعی سلسلہ سمجھ سکتے ہیں، ایک نیچرل پروسیس، کہ انسان کی تھاٹ کس چیز سے متعلق ہے، پھر اس کے معاملات زندگی کے اوپر اسی کا اثر ہوگا۔ اگر آخرت سے متعلق ہے تو دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا سے متعلق ہے تو آخرت تو کئی ہاتھ سے، یہ معاملات بھی اس کے گویا اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا اسی ذیل میں ہم نے آگے چل کر کے بیان کیا کہ جب رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو رسول اللہ کا ہر ارشاد ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس میں چوں اور چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے صاحب خطاب نہیں کرتے۔ کیا فرمایا تھا اللہ نے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میرے حبیب کہہ دیجیے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب کئی مرتبہ معاملات ایسا ٹکراتے ہیں، ایک طرف یہ دنیا کا نظام ہے جو ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے فیوچر بناؤ، روزگار بہترین کماؤ، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھی سہولیات، مزے کرو، عیش کرو، آگے کیا ہے؟ اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ آگے کا سوچو مت، یہی ہے نا۔ لیکن اگر نہیں سوچیں گے ہم تو کیا وہ جو آئندہ ہے، جو آنے والا، وہ آئے گا نہیں۔ کل میں نے ایک حدیث آپ نے بیان کی تھی کہ دنیا کم انسان کے پاس ہوگی اور انسان اس کے اوپر راضی ہو جائے گا، اور انسان اگر رزق الہی پر راضی ہوگا تو اللہ اس کے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ گویا مولا نے بتایا کہ اس کے لیے تمہیں زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ لہٰذا جب بھی زندگی کا منصوبہ ہمیں بنانا ہے تو اس میں موت کو شامل کرنا ہے کہ مجھے بارگاہ الہی میں جانا ہے، تو منصوبہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر انسان کو اپنی منزل پتہ ہوگی، اپنی ڈیسٹینیشن پتہ ہوگا کہ مجھے جانا کہاں ہے، صحیح ہے۔ تو شاید اسی تضاد کا، اسی کنٹراڈکشن کا بہترین حل ہے جو سرور کائنات کی حدیث سے ملا، چھٹے امام کی حدیث سے ملا کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ تجارت کرو گے، تجارت چھوڑنے سے عقل متاثر ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے کچھ اس کی تشریح آپ کے سامنے کی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک بات جو رہ جاتی تھی، کل وقت نہیں بچا تھا، وہ یہ عرض کر دوں کہ جو اسلام ہمیں تجارت سکھاتا ہے، جو اسلام ہمیں تجارت سکھاتا ہے، ظاہر ہے اس میں جو موجودہ لون سسٹم ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو آلٹرنیٹ ہمیں اسلام نے دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ 2 چیزیں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ منع کیا گیا ہے احتکار سے، پونجی سرمایہ روک لینا، اپنے پاس جمع کر کے رکھنا، یہ مذموم ہے۔ سرمایہ اپنے پاس جمع کر کے رکھنا، دولت، یعنی ایک طرف جب کہا جاتا ہے کماؤ کماؤ کماؤ، کما کے کیا کرو؟ ظاہر ایک حد تک انسان کی ضروریات ہیں،
باقی وہ جمع کرنا شروع کرے گا. جمع کرے گا تو یا تو تجوری میں رکھے گا، ہے نا، یا بینک میں رکھے گا، فرق کوئی نہیں ہے. بینک میں رکھے گا یا تجوری میں رکھے گا، جمع کر رہا ہے، اور اس کے جتنے صفر زیادہ ہوتے جائیں گے انہیں دیکھ دیکھ کے وہ خوش ہوتا چلا جائے گا. الذی جمع مالا وعددا، جمع کرنا اور پھر اس کو بڑھاتے رہنا یا گنتے رہنا. صحیح. تو یہ تو وہی چیز ہے جو اہل دنیا اور نظام دنیا ہم سے چاہتا ہے. اسلام میں پونجی کو روک کے رکھنا مذموم ہے. پھر کریں کیا؟ انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری کی تشویق دلائی گئی ہے. انسان کی دولت رکی نہیں رہنی چاہیے. اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے اندر اسی وجہ سے تکبر پیدا نہیں ہوگا. جب اس کا سرمایہ حرکت میں ہوگا، چل رہا ہوگا، تو اس میں اضافہ بھی ہوگا. 10 افراد اور جو ہوں گے، 20 افراد، 100 افراد، ان کے بھی رزق کا اہتمام ہوتا جائے گا. اور اس انسان کو چونکہ ایک خطرہ رہے گا کہ میرا یہ سرمایہ مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مال کے نقصان کا خطرہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دے گا. صحیح ہے. جمع کر کے رکھنے سے ممکن ہے اس کے اندر قارونی ذہنیت پیدا ہو جائے، ہوتی ہے نا، اور اس کے اندر فرعونیت پیدا ہو جائے. ٹھیک. لیکن جس وقت وہ انویسٹمنٹ کرے گا تو اضافہ ہوگا، مگر اس اضافے کے ساتھ جو خطرہ ہوگا، صحیح، کم سے کم وہ خطرہ ہی اسے مجبور کرے گا کہ روزانہ استغفار بھی کرے اور روزانہ پروردگار کا شکر بھی بجا لائے، اور وسعت رزق کے لیے جو تمام چیزیں ہیں ان کا، تمام آداب کا خیال رکھے. یعنی بارگاہ الہی سے اس کا تعلق ٹوٹے گا نہیں. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. ایک توجہ کیجیے. تو سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ کی تشویق ہے، جمع کر کے روک کے رکھنے کو منع کیا. ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ایک ضروری حد تک جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے اگر وہ رقم الگ کر کے رکھتا ہے، وہ احتکار میں نہیں آتا، وہ سٹاک کرنے میں نہیں آتا. جو ضروریات ہیں انسان کی، وہ کسی کی کتنی بھی ہو سکتی ہیں، وہ مراد نہیں ہے. نہیں، بڑی رقم کما کے صرف اکٹھا کرتے رہنا نہیں. انویسٹمنٹ ہوگی تو اس سے جو دوسرے افراد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو نفع پہنچے گا، اور اس کے سرمایہ میں بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ وہ بڑھتا چلا جائے گا اگر یہ ان آداب کا خیال رکھے گا جو میں کچھ آپ کے سامنے کل عرض کر چکا ہوں. دوسری طرف بیکار انسان، بے روزگار انسان کی سخت مذمت کی گئی ہے. اس کے پاس کام نہ ہو، جو اپنے اخراجات کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ رکھے، ملعون کہا گیا اسے. کام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، اصحاب ساتھ میں، ایک شخص خالی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تیزی سے. جب واپس آتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں، اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، اور اصحاب تعجب کرتے ہیں کہ کیا ہوا. جاتے ہوئے اسے آپ نے اگنور کیا، واپس آتے ہوئے اسے توجہ دے رہے ہیں. کہ جاتے ہوئے بالکل خالی بیٹھا ہوا تھا، آتے ہوئے یہ کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا زمین کے اوپر، کچھ ظاہر ہے جوڑ گھٹا رہا ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا. تب بیکار بیٹھا ہوا تھا، اب کم سے کم کچھ تو کر رہا تھا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اب اس سلسلے میں مجھے صرف آپ کی خدمت یہی عرض کرنا ہے کہ 15 سال میں ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے. 18-20 سال تک یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں اسے سنبھال لینی چاہیے. صحیح ہے. لیکن ہوتا کیا ہے عام طور کے اوپر، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن عام طور کے اوپر نوکری کا انتظار، اور سرکاری نوکری کا انتظار، اور اس کے لیے کوششیں. چونکہ اس کو ویلیو بنا دیا گیا، بعد کے معاملات سارے نوکری کے اوپر منحصر کر دیے گئے. مثلا اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی جب تک وہ نوکری نہیں ہوگی اس کے پاس. مثلا یہ کئی جگہوں پر ہے، آپ کے یہاں شاید نہ ہو، اگر نہیں ہے تو اچھی بات ہے. لیکن یہ جو وقت اب یہ بیکاری میں گزار رہا ہے، اور کہاں تک اس کو پہنچا دیا گیا،
نہیں معلوم مجھے، اب شاید لاسٹ 43 سال تک جو ہے وہ، اس کے بعد پھر وہ اوور ایج ہوگا، یعنی کچھ کیٹیگریز لگا کے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ بیچ میں جو بے روزگاری کا جو وقت گزر رہا ہے، کیا ایک لمحے کا بھی انسان جواب دے سکتا ہے؟ جبکہ میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے کہ یہ شخص تھوڑی دیر کے لیے خالی بیٹھا ہے، حضور پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس سلسلے میں تعلیم ہوتی ہے یا انسان جو کچھ سیکھتا ہے، ان میں سے بھی ایک بڑا حصہ وہی ہے جو مفید نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہو رہی ہوتی، بس انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے میرے کچھ ارننگ کا انتظام ہو جائے، یہی سوچتا ہے۔ اور کر رہے ہیں نا آپ اس چیز کے اوپر۔ میں یہاں پر آپ کو مثال دینا چاہوں گا شہید محسن حجاجی کی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ آپ میں سے کئی افراد نے یقیناً ان کی سوانح حیات سربلند کتاب پڑھی ہوگی۔ اگر پڑھی ہوگی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی جو مسائل آج کے جوان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی سارے مسائل اس جوان کے ساتھ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ مجھے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ جو میری ایجوکیشن اور تعلیم ہے اس میں مجھے وہ چیزیں سیکھنا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں، میرا ڈیپینڈ جو خود میرے اوپر ہو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ مجھے شادی کرنا ہے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہے۔ اب کئی جگہوں کے اوپر، کئی معاشروں میں ایک نوجوان کا شادی کی خواہش کا اظہار کرنا بھی مذموم ہے کہ نہیں؟ جو سرکار رسالت میں آپ کی سنت ہو اور جس کے لیے اتنی تاکید ہو، جو واجب ہو، کم سے کم ہم کہہ سکتے ہیں آج کے ماحول میں تو واجب ہو جاتی ہے شادی ہر ایک کے اوپر، شاید ہی کوئی ہو جس کے لیے مستحب رہ جائے، ماحول ایسا ہے۔ مگر کوئی جوان بچہ اظہار نہیں کر سکتا، بدتمیز ہو گیا وہ، اور اگر گناہوں میں ملوث ہو جائے تو چلے گا۔ دیکھیں نا، یہ ہے نا، یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، مجھے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد شادی کرنا ہے، اور پھر مجھے زیارت کرنا ہے، کربلا جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، وہ آپ پڑھ لیجیے گا کتاب میں کہ انہوں نے فوراً ہی ڈپلومہ کیا انہوں نے، جو وہ تفصیل ساری اس میں ہے، برقیات میں یہ بجلی کا کام سیکھا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیا، گویا چھوٹی سی کمپنی بھی بنا لی۔ اور پھر وہ بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر سپاہ میں چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری جو ان کا سلسلہ ہے۔ لیکن رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی حفظ اللہ تعالی، صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ ان کا یہ فقرہ معمولی نہیں ہے، کہتے ہیں حجاجی آج کے جوانوں کے لیے حجت ہیں، معمولی بات نہیں ہے، چونکہ وہ بھی اسی انٹرنیٹ کے دور میں، اسی سوشل میڈیا کے دور میں، اسی دور میں، یہیں پہ وہ بھی اسی ماحول میں ہیں، اور یہاں سے وہ اس ماحول سے اٹھ کر کے وہ کہاں پہنچے ہیں۔ جیسے کوئی جوان کہتا ہے کہ نہیں میں پھنس گیا، نہیں کہہ سکتا۔ حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حجاجی کو پیش کر دے گا کہ یہ بھی جوان تو اسی دور کا تھا، اسی زمانے کا تھا جس زمانے کے تم تھے، یہ کیسے اپنے کو بچا لیتا ہے، یہ کیسے حلال رزق کا انتظام کرتا ہے، یہ کیسے یہ سارا کچھ کر لیتا ہے۔ تو یہ رہبر فرما رہا ہے کہ یہ حجت ہیں، آج کے ان کے ذریعے سے اللہ نے حجت کو تمام کیا ہے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ خیر، تو ان کا یہ کہنا مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اور پھر اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے معین کیا، کہاں پر؟ عین جوانی کے دور میں، جب کرنا چاہیے، جب وقت ہو۔ وگرنہ دنیا والوں نے کیا سکھایا کہ 37 سال تک، 40 سال تک، 45 سال تک انتظار کرو، اگر کہیں ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو اب سوچو کیا کرنا ہے۔ یہی ہے نا، یہ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ بہرحال، تو
حججی محسن حججی شہید ہمارے لیے مثال ہیں، آئیڈیل ہیں۔ دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہ تھی کہ اس تجارت کے لیے جو آج ضرورت ہے، جس کے بعد ہم باقی معاملات کے پر توجہ دے سکیں، مناجات کا خانہ ہمارا بھر سکے، اس کے لیے وقت نکال سکیں اور بھرپور وقت نکال سکیں، امام سے توسل کر سکیں، اپنے بھروسے مند افراد سے، بھائیوں کے ساتھ ہماری معاشرت و ملاقات ہو سکے، اور پھر اپنے لیے بھی وقت نکال سکیں، چونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام نے فرمایا وہ جو تمہارا اپنے لیے وقت ہوگا، اسی کے ذریعے سے تمہیں باقی کام کرنے کا حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی، طاقت ملے گی۔ اگر وہ خانہ خالی ہے تو پھر باقی کام بھی تم بھرپور طریقے سے نہیں کر سکتے، صحیح ہے۔ تو عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ اس میں لون کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ ایک طرف تو کام کرنا ضروری ہے، بیکار بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، دوسری طرف سرمایہ اکٹھا رکھنا بھی درست نہیں ہے، صحیح، اس کو بھی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے چاہنے والوں کی، ان کے منتظرین کی، ان ناصرین کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مالی ہمدردی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں، صحیح ہے۔ مومن کا امانت دار ہونا ہی اس کی پہچان ہے، بجائے اس کے کہ درمیان میں بینک آئیں اور دوسرے جو دنیا والوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے وہ آئے۔ اسلام نے جو ایک تجارت کا ماڈل دیا ہے، مضاربہ جس کا نام ہے، جس میں ایک شخص جس کے پاس سرمایہ ہے، اس کو سرمایہ روکنے کی اجازت نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جوان کو بیکار بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ گیپ فل ہو جاتا ہے، ایک کے پاس سرمایہ ہے اور تجربہ بھی ہے، دوسرے کے پاس انرجی ہے، جوانی ہے، جذبہ ہے، ہمت ہے، اور وہ بیکار نہیں بیٹھنا چاہتا۔ گیپ کیا ہے؟ گیپ ہے بھروسے کا۔ اور کیا؟ اگر مومنین اس طرح سے متحد ہوں، اس طرح سے ان کے درمیان اخوت برقرار ہو جائے کہ جو ہمارے امام چاہتے ہیں، تو پھر اس جوان کو لون کے نیچے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جس کے پاس پونجی ہے اسے بھی پونجی اپنے پاس اکٹھا کر کے روک کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ کرے، اس کا سرمایہ اور تجربہ کام آئے، جوان کی انرجی کام آئے، صحیح ہے۔ اور یہ دونوں مل کر کے ایک کا سرمایہ اور تجربہ لگے اور دوسرے کی انرجی اور وقت صرف ہو، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو، اللہ کے سامنے، گواہوں کے سامنے ایک پارٹنرشپ ان کے درمیان ہو کہ جو پروفٹ ہے اس کے اندر یہ کتنے حصے دار ہیں، 50% بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی یہ پرسنٹیج آپس میں طے کر لیں۔ یہ اسلام کا تائید شدہ طریقہ ہے، مضاربہ کہتے ہیں اسے۔ تو لون کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر سرمایہ سٹاک بھی نہیں رہتا۔ اور کر رہے ہیں آپ، بے روزگاری کا بہترین حل نکل آتا ہے۔ ہمارا موضوع جو اسلام واحد ذریعہ نجات ہے، آپ اس کے اوپر غور کیجیے، اسلام نے ماڈل دیا ہوا ہے، اسلام نے ماڈل دیا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے کہ جو سرمایہ جمع کر کے پونجی اکٹھی کر کے جانے والا ہے، اور یہ اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر اس کو وہ سرمایہ کاری کر دیتا ہے، 10 لوگوں کا گھر چل جاتا ہے، اور پیسہ بھی، رقم بھی اس کی ضائع نہیں ہوتی، تو دنیا بھی اس کی آباد ہو رہی ہے، آخرت کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ وہ یہاں سے چلا جائے گا، لیکن اس کے انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جتنے گھروں کا چولہا جل رہا ہے، جتنے بندگان خدا کے تک رزق پہنچ رہا ہے، اس تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس رخ سے تو ہم سوچتے ہی نہیں نا، ہم ایصال ثواب کے دوسرے طریقے سوچتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ عزیزو بتانا آپ کی خدمت میں ضروری تھا کہ یہ ایک ماڈل ہے اسلام کا دیا ہوا، صحیح ہے۔ تو اگر ہم واقعی اسلام کے دامن میں پناہ لیں تو یہاں پر مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو اس کے متعلق ہماری گفتگو تھی، تجارت سے متعلق، کہ
کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کس چیز کی تجارت کرنا ہے، اور پھر یہ خاص ماڈل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس میں یہ صورت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ جسٹ ورکر ہو یا نوکر ہو، نہیں، کام کرنے والا بھی اپنا وقت دے رہا ہے، وہ اپنی انرجی دے رہا ہے، اپنی جوانی دے رہا ہے، ایک طرف دوسرے شخص کا مال ہے، سرمایہ ہے، یہ بھی اپنا سرمایہ ہی خرچ کر رہا ہے، وقت سے قیمتی سرمایہ کوئی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ نوکر نہیں ہوگا، اگر نوکر ہوگا تو پھر کام چوری کا اور باقی چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ برابر سے حصے دار ہوگا، صحیح ہے، تو پھر اس کام کو یہ اپنا سمجھے گا، صحیح۔ اب درمیان میں جو عدم اعتماد کا ماحول ہے، بس اس گیپ کو بھرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ اسلام نے ماڈل دیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزو کہ انسان کے پاس مختلف ذرائع سے سرمایہ آتا ہے، دولت آتی ہے تو کماتا ہے خود، اور اس کے بعد اسے، میں نے عرض کیا کہ کمانا انسان کے اوپر واجب ہے، اس سے اس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، ایک صنف ایسی ہے کہ جسے اللہ نے اس بڑی ذمہ داری سے معاف رکھا ہے۔ کمانا جو جہاد ہے فی سبیل اللہ، بہت محنت کا کام ہے، ایک صنف ایسی ہے کہ جسے اللہ نے اس ذمہ داری سے محفوظ رکھا، اس پر یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں، اسے کمانا نہیں ہے، اور کیا کمانا نہیں ہے، حتیٰ اپنے لیے بھی اسے نہیں کمانا ہے، اپنے لیے بھی نہیں کمانا ہے۔ کس صنف کے میں ذکر کر رہا ہوں؟ صنف نسواں، خواتین، ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں۔ چونکہ یہ بتانا بھی اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ ایک کریز ہے، ہم خود تو نوکری کرنا ہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری بہن بیٹیاں بھی باہر نکلیں، وہ بھی جاب کریں، پابندیاں نہیں لگنی چاہیے ان کے اوپر، ایک تصور ہے، اور اس کو ویلیو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو امپورٹنٹ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ خیر، میں زیادہ اس تفصیل میں فی الحال نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کیا سسٹم رکھا ہے ہمارے لیے، دیکھیں اس کے اندر نجات ہے یا نہیں، اس کے اندر پناہ ہے یا نہیں، محسوس کریں۔ ایک طرف مستقبل کی فکر، روزگار کی فکر، معیشت، فیوچر، یہ ساری فکریں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے، مردوں کے لیے۔ خواتین جب تک وہ بیٹی ہے، بچی جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہے تو اس کا خرچ کس پر واجب ہے؟ اس پر، باپ پر واجب ہے۔ جس وقت وہ اپنے شوہر کے گھر منتقل ہو جاتی ہے تو اس کا خرچ کس پر واجب ہے؟ اس کے شوہر پر واجب ہے۔ جس وقت وہ ضعیف ہو جائے اور اس کا شوہر فرض کر لیے دنیا میں نہ رہے تو خرچ کس پر واجب ہے؟ اولاد پر، ہے نا؟ آپ دیکھیں نا، اسلام نے ہم سب کو کچھ حقوق دیے ہیں، حقوق کے ساتھ کچھ فرائض رکھے ہیں، دونوں کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہے، حقوق اور فرائض۔ حقوق وہ ہیں جو ہمارے لیے جو ہونا چاہیے، جو ہمیں ملنا چاہیے، صحیح۔ فرائض وہ ہیں جو ہمیں دینا ہے، جو ہمیں کرنا ہے۔ کئی مرتبہ ہم حقوق تو لینا چاہتے ہیں مگر فرائض نہیں ادا کرنا چاہتے، اور جب میں اپنے فرائض خود ادا نہیں کرتا ہوں تو خود میرا اپنے فرائض ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہی کئی بار میں اپنے حقوق سے محروم رہتا ہوں اور پھر شکایت کرتا ہوں۔ اور کر رہے نا، دراصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے خود اپنے فرائض ادا نہیں کیے ہوتے اور چاہتا ہوں کہ حقوق مجھے ملیں، اور حقوق مجھے مل نہیں رہے ہوتے۔ اگر اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو، اجازت دی کھانے کی، قرآن مجید نے کئی جگہوں پر آیا کھاؤ، تو بس کھاؤ، یہی ہے تمہارا مقصد؟ یہ ساتھ میں ایک ذمہ داری بھی بتائی، کھانا تمہارا حق، چونکہ زندگی تمہارا حق ہے، لیکن کچھ کرو بھی، کچھ فرض بھی ہے، حق بھی ہے، حق کے ساتھ
کچھ فرض بھی ہے. کہیں فرمایا جو مشہور آیت ہے کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. کہیں فرمایا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے سارا ہی مت کھا لینا، اس میں سے چھانٹ کے. طیب کھانا، ہر چیز کھانے کے لائق یا تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہے. من طیبات ما رزقناکم، دیا تو سارا ہم نے ہی ہے مگر سوچ سمجھ کے تم جو کھانا اپنی چوائس سے کھانا. صحیح ہے، مگر خالی کھانے تک ہی محدود رہنا نہیں. واشکروا للہ، اس کا شکر بھی ادا کرنا. صحیح ہے. کہیں فرمایا کھانا اور اس کا کیا کرنا، تقوی اختیار کرنا. صحیح. تو جہاں بھی آپ دیکھتے جائیں گے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہا، آپ دیکھتے رہیں کہاں کہاں اللہ نے کہا کھاؤ، اس کا ذمہ داری کیا نہیں ہے. ٹھیک، کچھ لو تو کچھ دو، کچھ تمہارا حق ہے تو حق کے ساتھ ساتھ کچھ تم پر فرض بھی ہے، تم کچھ کرنا بھی ہے. تو یہ جو فرض ہے مردوں کے اوپر جو کمانا، صحیح ہے، مردوں کے اوپر جو کمانا فرض ہے، اور باپ کے اوپر بیٹی کے اخراجات پورے کرنا فرض ہے، شوہر کے اوپر اپنی بیوی کے اور اپنے عیال کے اولاد کے اخراجات پورے کرنا واجب ہے، اور وہ بھی بہترین انداز سے، بہترین انداز سے، اور بغیر کوئی احسان جتلائے ہوئے. ظاہر ہے اس کے مقابلے میں پھر کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ فرائض ہیں تو کچھ حقوق بھی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، اللہ اکبر، خواتین کے لیے پروردگار نے اتنا بڑا فرض جو کمانے کا ہے یہ رفع کر دیا. حتیٰ انہیں خود اپنے لیے بھی کمانا ضروری واجب نہیں ہے ان کے لیے. اور کر لیں جی، صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. ان کے لیے ان کے اوپر اپنا خرچ بھی واجب نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی نا. اب جب ان کے اوپر اپنا خرچ بھی واجب نہیں ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مرد کے اوپر کمانے کے ساتھ ساتھ خرچ کون کون سا واجب ہے. مہر کون دے گا؟ مرد پر واجب ہے. عورت کے اوپر کوئی مال دینا واجب ہے، جہیز واجب ہے. مرد کے اوپر مہر واجب ہے. اس کے بعد نفقہ واجب ہے، یعنی بہترین چھت فراہم کرنا واجب ہے، بہترین لباس فراہم کرنا واجب ہے، بہترین خوراک فراہم کرنا واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سامان آرائش واجب ہے. سامان آرائش فراہم کرنا واجب ہے. تو یہ جو خرچ وہ پورا کرے گا، اور اس کے ساتھ پھر وہ اپنے بچوں کا، اور اگر والدین ضعیف ہیں تو ان کا خرچ بھی اس کے اوپر واجب ہے. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے جو فی الحال گنجائش کی جو میں یہاں سے بیان کروں. مرد کے اوپر اور بھی بہت کچھ ہے خرچ کرنا جو واجب ہے. صحیح ہے. لیکن سر دست ہم یہی تک اگر رہیں تو یہی جو واجب ہے یہ ایک بڑا واجب ہے. اور کر رہے ہیں آپ. دوسری طرف خاتون کے اوپر مالی اعتبار سے کچھ بھی ایسا فرض نہیں ہے، نہ اولاد کا خرچ نہ کسی اور کا، بلکہ اپنا بھی نہیں. اب ایسے میں اگر اسلام نے کہا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ کہ میراث میں مرد کا حصہ دگنا ہے خاتون کے مقابلے میں، جس کو اسلام دشمن جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اسلام نے بڑا زیادتی کر دی، وہ بہت ہی امتیازی ڈسکریمنیشن ہو گیا، اور عورت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، مرد کا ڈبل حصہ رکھا ہے اور عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں ایک ہے، اس کا ایک تو اس کے دو. صحیح ہے. اتنی چھوٹی سی چیز اگر لے لی جائے گی تو بات کہاں سمجھ میں آئے گی؟ لا تقربوا الصلاۃ، کوئی اس کو لے کے نماز کے قریب نہ جاؤ. کیوں نماز پڑھتے ہو بھائی؟ اس کے آگے بھی ہے وانتم سکارا، کب قریب نہ جاؤ؟ جب مستی کی حالت میں. تو یہ جو حملے ہوتے ہیں اسلام کے اوپر، یہ ایک چیز ہے جو پیش کی جاتی ہے. اور کئی مرتبہ
ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین جو بہت زیادہ سوشل میڈیا سے ان چیزوں سے متاثر ہو جائیں، ان کے ذہن میں بھی یہ چیز آ جائے، یا مردوں کے ذہن میں یہ چیز آ جائے، اور نعوذ باللہ بات یہاں تک چلے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ قرآن مثلا انصاف نہیں کر رہا یا اللہ انصاف نہیں کر رہا. صحیح، آدھی بات بھائی، اگر وہ آدھا حصہ جو خاتون کو مل رہا ہے مگر اس کا خرچ کچھ نہیں ہے، وہ اس کے پاس سرمایہ ہے. ایران وغیرہ میں دیکھیں گے، یہ ہمارے مولانا صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ تشریف فرمائیں، ان سب کی علماء کرام کی سلامتی کے لیے آپ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. بہت سے موقوفات ہیں، کن کے؟ خواتین کے موقوفات، چونکہ ان کو جو ان کا حق ہے وہ ملنے کا سسٹم ہے وہاں کے اوپر، پھر اس کے بعد اس کا خرچ کچھ ہے نہیں، تو کیا کیا انہوں نے؟ اسے وقف کر دیا انہوں نے دین کے کاموں کے لیے، انویسٹ کر لیا گویا اپنے لیے ہمیشہ کے لیے، ہے نا. ایک بڑی فہرست ہے خواتین کے موقوفات. تو اب اندازہ لگائیے کہ کیا اسلام نے بالکل توازن برقرار نہیں رکھا ہے؟ اگر مرد کا میراث میں حصہ خاتون کے مقابلے میں دوہرا ہے تو اس کے اوپر خرچ کتنے واجب ہیں وہ بھی تو مد نظر رکھیں. لیکن خاتون کو جو اس کا آدھا مل رہا ہے اس کے اوپر خرچ تو کسی کا واجب نہیں ہے. اب مرد کو جو دوہرا مل رہا ہے تو اس میں سے خود اس کے نصیب کتنا ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے. صحیح، پر جتنا اس کا اپنا خرچ ہے شاید اس سے زیادہ اس کی اہلیہ کا خرچ ہوگا، اس کے بچوں کا خرچ ہوگا، بس زیادہ ہی ہوگا عام طور پہ. صحیح، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس سلسلے میں یعنی خود خواتین کا حصہ ڈبل ہو جاتا ہے، دوہرا ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غور کریں. اگر اسلام نے توازن برقرار رکھا ہے، اگر کچھ دیا ہے مرد کو حق تو اسی کے ساتھ ساتھ فرائض بھی سنگین ہیں. اور کیا آپ نے، اور وہاں فرائض میں آسانی دے دی گئی، لیکن لہٰذا بالکل بیلنس ہے، بالکل توازن ہے، اور یہی بہترین نظام ہے جو اسلام نے پیش کیا. وگرنہ یہی اسلام دشمن جو آج چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ صدیوں تک ان کے یہاں خاتون جو کماتی تھی اس کے اوپر بھی اس کا حق نہیں ہوتا تھا. یہ تو اب جا کر کچھ قوانین بنے ہیں یورپ وغیرہ میں. جو کماتی تھی اس کے اوپر اس کا حق نہیں ہوتا تھا، اس کا بھی مالک اس کا شوہر ہوتا تھا. کسی چیز کی مالک ہو ہی نہیں سکتی تھی، کوئی مالکیت کی سند اس کے نام بن ہی نہیں سکتی تھی. یہ تھا یورپ وغیرہ میں، جو آج اتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے. تو وہ جو مغربی زندگی ہے، طرز زندگی ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کو کمانا پڑتا ہے. مرد کہتا ہے کہ میرے اوپر چونکہ ان کا یہی سسٹم ہے، میرے اوپر ضروری نہیں ہے تمہارا خرچ، تمہیں اپنا خرچ خود کمانا ہے. تو دونوں کام پر جائیں گے، دونوں کمائیں گے. بچے کہاں رہیں گے؟ کنڈر گارٹن میں، KG میں. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ دونوں بھرپور محنت کر کے پھر اس کے بعد والدین سے ملنے کے لیے بھی انہیں اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی. ہاں، یہ ہے وہاں کا ماڈل. اور جو خواتین وہاں سے تشیع کی طرف آ رہی، اسلام کی طرف آ رہی ہیں، وہ اتفاق سے یہی جو خواتین کو اسلام نے شان دی ہے اس سے متاثر ہو کر کے کہ کتنی بڑی بات ہے عورت گھر میں رہے، ایک رانی کی طرح سے، ملکہ کی طرح سے، اس کے لیے کمانا ہی واجب نہیں ہے. کتنی بڑی اسلام نے نجات دے دی ہے. اس بات سے متاثر ہوتی ہیں. اور پھر جب وہ اپنے حقوق دیکھتی ہیں تو کئی ایک انہوں سے جو پڑھی لکھی وہ کہتی ہیں کہ مرد اعتراض نہیں کرتے. یعنی معاملہ جو دشمن کے آوازیں جو ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں اس کے برعکس ہے. وہ جو اس ماحول میں پلتی بڑھتی دیکھتی اس کو، وہ کہتی ہیں کہ اسلام نے اتنے حقوق دیے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ مردوں کو اعتراض کرنا چاہیے. ہمارا نظریہ نہیں ہے یہ، میں کہہ رہا ہوں وہ جو اس ماحول کو دیکھتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں.
کہ یہاں تو ہم نہیں مانتے اس بات کو، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ فیمنزم ہے. صحیح. ابن صلوات ہیں جبر محمد وآل محمد. یہ ان کا کہنا ہے. اور اسی سے متاثر ہو کے بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہوں گے مستقل جو خواتین اسلام کے دامن میں، خاص طور سے مکتب اہل بیت کے دامن میں پناہ لے رہی ہیں. اور وہاں پر اگر کوئی خاتون کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، جو گھر کے اندر جسے رہنا نصیب ہو جائے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، تو وہ باقی خواتین کے سامنے فخر کر رہی ہوتی ہے کہ میں کام پر نہیں جاتی. اس بات کے بہت معنی ہوتے ہیں کام پر نہیں جاتی، یعنی ہمارا شوہر محنتی ہے، یا وہ اتنا کماتا ہے، یا اتنا پیسے والا ہے، یا اپنے عیال کو اتنا چاہتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اندازہ لگائیے. ابھی بھی مغرب اس معاملے میں بہت پیچھے ہے، بلکہ مائنس ہے اس کے ہاں ویلیوز، خواتین کی اہمیت مائنس ہے واقعا. لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بالکل، کیونکہ مرد اور عورت میں ایمانی لحاظ سے، انسانی لحاظ سے، معنوی مراتب لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. اگر جسمانی ساخت میں، جذبات میں اور دیگر چیزوں میں فرق رکھا ہے تو وہ ضرورت ہے انسانی معاشرے کی، اور اسی کے اعتبار سے دونوں کے فرائض رکھے ہیں. خواتین کے فرائض الگ ہیں، مردوں کے فرائض الگ ہیں کچھ، اور بہت سارے فرائض مشترک ہیں. اور کیا آپ نے، لیکن یہ ہے کہ کوئی دوسرے سے افضل ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل برابری ہے. اور اس کے بعد اگر اس چیز کو کوئی مثال دے کر کے پیش کرے کہ نہیں مرد کی میراث دوہری ہے، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اگر مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے تو اس کے اوپر خرچ بھی بہت زیادہ ہے. بلکہ فائنل جب ہم نتیجہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، خاتون کو زیادہ حاصل ہو جاتا ہے. چونکہ مرد کو جو دوہرا ملتا ہے اس میں سے بھی تو آدھا وہ گھر والوں پر ہی خرچ کرتا ہے، اگر ہم آدھا فرض کر لیں. وغیرہ نہیں معلوم، یہ صرف ایک اندازہ اور صرف ایک مثال کی طرف ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا ہرگز اسلام کا کوئی حکم، کوئی قانون انجسٹس نہیں کر سکتا. کوئی بھی اسلام کا قانون نہ فطرت کے خلاف ہوتا ہے، نہ عقل کے خلاف ہوتا ہے، نہ انسانی شان کے خلاف ہوتا ہے، اور نہ ہی انصاف کے خلاف ہوتا ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اس کے خلاف اگر کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہے تو آواز باطل ہے. ہمیں خود اتنا لیس ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی آواز سے ہرگز متاثر نہیں ہونا ہے. اور وہ جب ہم حقیقت میں دیکھیں گے، جانیں گے اسلام کو، تو پھر متاثر نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر اسی طرح سے ایک دوسری بات کہی جاتی ہے اسی ذیل میں، اسی سے جڑی ہوئی ہے، کہ خاتون کی دیت آدھی. یہ بات اس سوشل میڈیا کے اوپر کافی مجھے لگتا ہے چلتی رہتی ہے کہ اسلام میں دیت جو ہے، دیت سمجھتے ہوں گے آپ حضرات، خون بہا بھی غالباً اسے کہتے ہیں. خاتون کی دیت مرد سے آدھی ہے. صحیح ہے. خاتون کی دیت مرد سے آدھی ہے. اور پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، خواتین کی اسلام کے اندر، اسلام میں اہمیت نہیں ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں ان کی اہمیت آدھی ہے. نعوذ باللہ. جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. جو شخص دنیا سے گیا کسی حادثے میں، صحیح ہے، یہ غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس کی دیت واجب ہو جاتی ہے اس شخص کے اوپر کہ جو اس قتل کا، اس حادثے کا سبب بنا. اگر جان بوجھ گیا تو پھر قصاص ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن غلطی سے اگر ہوا ہے تو کیا ہے، مرنے والے کی دیت اس کے اوپر واجب ہے، جو وہ کسے دے گا، ورثہ کو دے گا. اب یہ دیت کا قانون اسلام کا کیا ہے کہ خاتون کی دیت آدھی ہوگی. صحیح. اب وہ آج جو ہے، جو بھی اس کی رقم معین کی جاتی ہے جہاں پر بھی اسلامی قوانین نافذ ہوتے ہیں، تو کہنے والوں نے کہا، اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیجئے بھائی، یہ اسلام انجسٹس کر رہا ہے، یہ ناانصافی کر رہا ہے، نعوذ باللہ. اب آپ مجھے بتائیے، جو شخص دنیا سے چلا گیا، کیا ہم رقم اسے دیتے ہیں جو بھی دینا ہے؟
اگر تو وہ مرنے والا رقم اسے ہم دے رہے ہیں اور اسے وہ قبر میں لے جائے گا اور وہاں اس کے کام آئے گی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں دونوں کو برابر ملنی چاہیے. لیکن اگر رقم کسے ملنی ہے جو پیچھے رہ گیا ہے، یعنی اگر خاتون خدا نخواستہ اس کا قتل ہوا ہے تو اس کی رقم کسے ملے گی؟ اس کے شوہر کو ملے گی. اور شوہر اگر اس طریقے سے غلطی سے کسی سے اس کی جان چلی گئی ہے تو اس کی دیت کسے ملے گی؟ خاتون کو، اس کی بیوی کو ملے گی نا. تو اب بتائیے زیادہ کسے مل رہا ہے؟ اب دیکھیے اتنی سیدھی سی بات ہے اور اس کو اسلام کے دشمن کس طرح سے پیش کرتے ہیں، اور کئی جوانوں کے ذہن متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہے، یہ تو ہے، یہ تو سچ ہے. کئی مرتبہ آپ دیکھیں کسی ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر کوئی اپنی پسند کا مولوی صاحب بھی بٹھا لیتے ہیں، وہ ان سے بھی اس کا جواب نہیں بنتا کہ کیا بھائی حقیقت دیکھیں کہ رقم دی کسے جا رہی ہے، یہاں پر بھی فائدے میں کون ہے، کسے دی جا رہی ہے؟ خاتون کو دی جا رہی ہے. لیکن کیا اسلام یہاں کوئی مرد کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. خاتون کو اس لیے دی جا رہی ہے چونکہ اس کے اوپر تو اپنا خرچ واجب نہیں تھا، اس کا شوہر کی ذمہ داری تھی کمانا. اب جب وہ چلا گیا تو مالی مدد کسے ملنی چاہیے؟ یہ اس کے خون کا بدلہ نہیں ہے، یہ بچ جانے والے کی اسلام کی طرف سے مالی حمایت ہے. اور کر رہے ہیں جناب یہ دیت جو ہے بچوں آگے ان کے بچے ہیں، بچے جو ہوں گے ان کو نہیں. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل. جب تک زوجہ موجود ہے ان کو ہی ملے گی. اور اس کے بعد اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جسے بدل کے نگیٹو انداز میں دنیا والے پیش کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر راہ نجات ہے تو صرف اسلام کے دامن میں ہے اور بس. نہ وہاں میراث کے معاملے میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہے، نہ دیت کے معاملے میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہے، ہرگز نہیں. اور اسی طریقے سے پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کو، اب شاید اس موضوع پر اس پر کی میں زیادہ وضاحت نہ کر پاؤں، ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام خواتین کو حجاب کا پابند بناتا ہے. صحیح ہے، اسلام خواتین کو حجاب کا پابند بناتا ہے، یہ کہا جاتا ہے نا. جبکہ اگر حجاب کا فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حجاب پابندی نہیں ہے، حجاب تحفظ ہے، حجاب تحفظ ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں خاتون کو گھر میں بند کرنے کا پروگرام ہے اسلام کا اس لیے کہا گیا حجاب، تو بھائی گھر میں تو حجاب کی ضرورت نہیں ہے. اگر گھر میں کوئی نامحرم نہیں رہتا تو گھر میں تو اسے حجاب کرنا ہی نہیں ہے. اسلام کا خواتین کے لیے حکم حجاب بتاتا ہے کہ اسلام خواتین کو گھر میں قید نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ حجاب کرو. چونکہ قید نہیں کرنا چاہتے اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ حجاب کرو، اسی لیے تو کہہ رہا ہے حجاب کرو. چونکہ حجاب کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ باہر. صحیح. اور اس کے بعد کیا مرد معاف ہیں؟ مردوں کے لیے حکم نہیں. ایک حد تک اپنے آپ کو چھپانا خود مردوں پر بھی واجب ہے. ایک پردہ ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے. ایک دوسرا جو مردوں کے لیے حکم ہے وہ بہت ہی خاص ہے. بھائی اللہ کا کوئی بھی حکم ہے، اللہ کے سارے احکام اپنی اہمیت میں برابر ہیں یا نہیں ہے؟ برابر ہے نا. اللہ کا اگر خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ خود کو ڈھکیں، اپنا حسن و جمال ظاہر نہ کریں نامحرم پر، تو مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ نامحرم خواتین پر نگاہ نہ ڈالیں. یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ نے خود کہا کہ اللہ کے سارے احکام برابر ہیں، برابر ہے نا اہمیت کے لحاظ سے. تو اگر انہیں حکم دیا کہ وہ خود کو ڈھک لیں، آپ کو حکم دیا کہ آپ کو نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، ذرا غور کر لیں.
کون سا کام زیادہ مشکل ہے؟ ذرا غور کر لیں، کون سا کام زیادہ مشکل ہے؟ خود کو ڈھکنا مشکل ہے یا آنکھیں بچانا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیے پابندی کس پر زیادہ ہے؟ خود کو ڈھک کے انسان پھر اس کے بعد ایزی ہو گیا، آسان، یہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے اسے، خود کو ڈھک لے گا، ڈھک لے گی خاتون، پھر راحت ہو گئی وہ۔ لیکن مرد کے لیے قدم بہ قدم امتحان ہوگا، قدم بہ قدم اسے خود کو بچانا ہوگا، قدم بہ قدم اسے جہاد اکبر کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد چونکہ دنیا والے خواتین کو ایک چیز کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اشتہارات میں ان کی آواز اور ان کے حسن جمال کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو چیز کے طور کے اوپر وہ خود خواتین کو دیکھتے ہیں اور الزام کس پر لگاتے ہیں؟ اسلام پر۔ اب مصیبت یہی ہے نا کہ اسلام کا نام آتا ہے تو پھر شلوار قمیض داڑھی اور ایک حلیہ ذہن میں آتا ہے، یہ بنایا گیا ہے دشمنوں کا، جبکہ اسلام اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ابھی دنیا اس ترقی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سچائی ہے، اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کی جو انسانیت کے لیے نجات ہے۔ یورپ والوں کو جس دور میں حمام کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، حمام واش روم، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ واش روم بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسلام کے تب احکام ملتے ہیں بیت الخلاء جاؤ تو کون سا قدم پہلے رکھو، کیونکہ یورپ والوں کو اس وقت تک خبر بھی نہیں تھی کہ بھی کوئی چیز ہے۔ اب وقت نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ اپنی اشیاء، اپنی مصنوعات کے اوپر اسلامی مملکت کا مارک لگا کے فروخت کرتے تھے۔ اتنا زیادہ ایک دور ترقی کا مسلمانوں کا رہا ہے کہ انہیں اپنی اشیاء بیچنے کے لیے نام لینا پڑتا تھا کہ یہ وہاں بنی۔ اور کیا؟ تو اصل میں وہ ہیں جو استحصال کر رہے ہیں خواتین کا، وہ ہیں جو اس کو کام پر بھیجتے ہیں، وہ ہیں جو اس کا ذہنی سکون چھینتے ہیں، وہ ہیں جو اسے ماں بننے کی لذت محسوس نہیں کرنا دیتے، چونکہ بچوں سے دور کر دیتے، اس کو کام پر جانا ہے، اسے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی، وہ اسے فیکٹریوں میں کام کرنا پڑتا ہے، اسے فوج میں بھرتی کرتے ہیں، پولیس میں بھرتی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے احمدی نژاد جب صدر تھے ایران کے، اس دور میں جو غالباً برطانویوں کو گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے سمندری حدود پار کر لی تھی، تو ان میں کچھ خواتین بھی تھیں۔ تو یہی اس وقت کے صدر جب ان سے گفتگو تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک خاتون کو جسے گھر میں ہونا چاہیے تھا، یا اگر باہر نکلے بھی تو اس کا ایک اپنا دائرہ ہے، خواتین میں جا کر کے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، اسے وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور یہاں ان پانیوں میں بھیج دیا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے آپ، تو یہ باتیں جب انہوں نے کی تو ان خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بخوشی ان ساری چیزوں کو سہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ ان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، طبیعت اللہ نے بنائی ہے، وہ ان چیزوں کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ مشقت کے کام اور محنت کے کام ان کے حوالے کیے جائیں۔ اب میں کیا کروں، وقت نہیں ہے جو میں زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا، زیادہ تفصیل آپ سے نہیں بیان کر سکتا۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے، اسلام نے چونکہ خاتون کی انسانی شان قائم رہے اور وہ ہوس باز نظروں کا شکار نہ ہو، اس کے تحفظ کے لیے حکم دیا کہ وہ اپنے کو ڈھک لے۔ آسان کام ہے، اور کیا آپ نے، لیکن قرآن مجید نے سورہ احزاب میں جہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ پڑھیے، واقعاً حیران رہ جاتا ہے انسان۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اب وقت نہیں ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی خواتین سے کہ وہ
اپنے مقنے اپنے اوپر اوڑھ لیں. لیکن آگے کیا فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ وہ چیز ہے کہ جن کے ذریعے سے ان کا تعارف ہوگا. اللہ اکبر. دنیا کہتی ہے عورت جب سج سنور کے اور بے حجابی کے ساتھ باہر آئے گی تبھی اسے لوگ پہچانیں گے. قرآن نے کیا کہا کہ جب وہ خود کو اوڑھ لیں گی تبھی ان کا تعارف ہوگا، تبھی ان کی پہچان ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ اذیت ہونے سے محفوظ رہیں گی. یہ قرآن نے کہا وہ اذیت ہونے سے محفوظ رہیں گی. لیکن میں یہاں پر رک گیا کہ تعارف ہوگا تب، جب وہ ڈھکیں گی خود کو، جب چھپائیں گی خود کو، تب وہ پہچانی جائیں گی. اللہ اکبر. لیکن جب آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا جو خاتون خود کو ڈھکتی نہیں ہے تو حوث باز نظریں اس کا ہنر نہیں دیکھتی، اس کا علم نہیں دیکھتی. دیکھتی ہیں اس کا ہنر، اس کا علم، اس کا ٹیلنٹ، وہ کیا انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، اس کی کیا کارکردگی ہے. یہ ساری چیزیں حاشیے میں چلی جاتی ہیں. صحیح. اور صرف اس کے ظاہری جسمانی حسن و جمال مد نظر ہوتا ہے. یعنی اس کا جسمانی حسن و جمال آڑے آ جاتا ہے کہ اس کی انسانی شان پہچانی جائے جب وہ اس کا اظہار کرے گی. اب قرآن نے کیا کہا؟ جب خود کو ڈھک لو گی، پردے میں رہو گی، تب تمہاری انسانی شان واضح ہوگی کہ میں ایک خالی عورت نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میرے اندر انسانی کمالات ہیں، مجھے بھی اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، مجھے بھی کچھ حقوق دیے ہیں، میرے بھی کچھ فرائض ہیں. یہ کس نے کہا؟ قرآن مجید نے. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ یہ چند چیزیں تھیں جو مجھے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں تو آپ وہ لکھ کر کے دے دیجیے، تاکہ اگر ہم کوشش کریں گے اس کو ممبر سے ہی بیان کرتے. تو غالباً کل کا دن ہے ہمارے پاس، کل پھر بھی اگر آپ بھیج دیں تو جیسے ہمارے امکان ہوگا، یا الگ سے کوئی ہم جلسہ رکھ لیں گے یا ایک مجلس ہی اور کر لیں گے، تو آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ اسی سلسلے سے اگر ہیں، یا جو کچھ آپ نے سنا ہے اس سلسلے سے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ لکھ کر کے دے دیجئے. تو ہم کوشش کریں گے جہاں تک ہمارے امکان میں ہے آپ کو ان کے جوابات بھی. صلوات بھیجو بر محمد و آل محمد. تو عزیزو، حجاب کی یہ اہمیت ہے اسلام میں. یہ پابندی نہیں ہے، یہ تحفظ ہے، اور اسی سے پھر خاتون کی انسانی شان کا، اس کے دیگر انسانی کمالات کا، اس کے ہنر کا اور باقی چیزوں کا تعارف ہوگا. اور وگرنہ اگر وہ جسم کا اظہار کرے گی تو پھر باقی چیزیں چھپ جائیں گی. اب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. جب کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے ہم تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حجاب کتنا ضروری ہے. حجاب کتنا ضروری ہے. خالی اس کا فائدہ خواتین کو ہی نہیں ہے، اس کا فائدہ مومن مردوں کو ہی بے حد ہے. مومن مردوں کو ہی بے حد فائدہ ہے. لیکن اب میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تبھی ہمیں اہل بیت اطہار کی مصیبت کا بھی احساس ہوگا کہ چادر چھن جانا کتنی بڑی مصیبت ہے. اگر خاتون کوئی پردے کی پابند نہیں ہے، یہ پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی، یا مرد کسی پروپیگنڈا سے متاثر ہے نعوذ باللہ، اور وہ بھی مغربیوں کی آواز میں لاتے ہوئے اس کو پابندی سمجھ رہا ہوگا، تو وہ پھر اہل بیت کی مصیبت درک نہیں کر سکتا. اہل بیت کی مصیبت تو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جس وقت اہمیت چادر کی ہمارے مد نظر ہوگی، خواتین مد نظر ہوگی، تو پھر ایک جملہ ہی مصیبت کا کافی ہوگا کہ امام حسین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے بعد رسول کی نمازیوں کی چادریں چھین لی. ایک فقرائی مصیبت کے لیے اور ایک فقرائی رونے کے لیے
کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو روضہ رسول کی زیارت کے لیے بھی آتی ہو تو رات کی تاریکی میں اور بھائیوں کے حصار میں یہی ملتا ہے نا تاریخ میں۔ اللہ اکبر۔ کیا صبر ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، ام المصائب، جبل الصبر، کہ گھر اجڑ گیا، بھائی شہید ہو گئے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے، اور اس کے بعد سروں سے چادریں بھی چھینی ہیں، خیموں میں آگ بھی لگی ہے، اور پھر ہاتھوں میں رسن باندھ کر کے شیر خدا حیدر کرار کی بیٹی کو اس بازار میں لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ ہاں عزیزو، اب یہ ایام وہ ہیں کہ جب یہ اسیروں کے قافلہ رہا ہو کر کے مدینے واپس پہنچ رہا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جس وقت شہزادی کو، اسیران کو رہائی ملی ہے اور آپ نے عزاداری 7 دن تک دمشق میں کر لی ہے، اور اب رخصت ہوتے وقت شام کی خواتین کو الوداع کہنے کے ساتھ تاکید بھی کر رہی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مگر ہماری ایک امانت تمہارے پاس ہے، ہماری سکینہ تمہارے پاس ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ شہزادی کی تمنا یہ ہے کہ ہم مدینے ضرور جائیں گے، لیکن مدینے سے پہلے ہم کربلا جائیں گے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ادھر سے شہزادی اور یہ اسیروں کا قافلہ کربلا کی طرف چلا، اور روایتیں بتاتی ہیں، مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ادھر سے جابر بھی زیارت کے لیے چلے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے ایک شاگرد کو، عطیہ عوفی کو ساتھ لے کر کے کربلا پہنچے، نہر فرات میں غسل کیا، اور اس کے بعد قبر امام کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ عطیہ کہتے ہیں جب ہوش میں آئے تو اپنے مولا سے مخاطب ہو گئے، ایک ہی فقرہ زبان پہ، یا حسین یا حسین یا حسین۔ مولا آپ کا چاہنے والا آیا ہے، مولا آپ کا چاہنے والا آیا ہے، آخر مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں آپ کیسے جواب دیں گے، آپ کا تو بھوکے پیاس و بھوک کی حالت میں سر تن سے جدا کیا جا چکا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سوائے غم امام حسین صلوات اللہ علیہ کے جابر قبر امام کی زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد گنج شہداء کی طرف جاتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، کبھی غازی عباس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور ہاں کیا ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک سیاہی آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، جیسے کوئی قافلہ ہے جو کربلا کے قریب آ رہا ہے۔ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں عطیہ ذرا معلوم کرو یہ آنے والا کون ہے۔ عطیہ معلوم کر کے دوڑے ہوئے آتے ہیں، اے میرے استاد حضرت جابر، ارے ذرا کنارے ہٹ جائیے، اس لیے کہ حسین کی بہن آ رہی ہے۔ ارے زینب قید سے رہا ہو کے آ رہی ہے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب جو قریب قبر سید الشہداء پہنچی تو اپنے آپ کو محفل سے گرایا، آپ جو پیدل چلی اور دوڑی اپنے بھائی کی قبر کی سمت۔ شہزادی ہمارا کروڑوں سلام۔ آج لاکھوں چاہنے والے اسی 40 پہ پیدل چلتے ہیں اور آپ کے بھائی کی زیارت کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب جو جابر کی امام سجاد سے ملاقات ہوئی تو مولا کہتے ہیں جابر آپ ہیں،
آپ ہیں جابر، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بابا کو کا پیاسا قتل کیا گیا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے اعزاء کا خون بہا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لے جا۔ Mjol raksat az yezdun garo. Vöçe